وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا جس کی حدود پیشانی کے بالوں، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں بائیں کان کی جو لو ہوتی ہے، یہ نرم جگہ، ایک جگہ سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ وضو کرتے ہوئے بہت سی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ کئی لوگ چہرہ اچھی طرح نہیں دھوتے۔ دیکھا ہے کئی لوگوں کو قسم قسم کے طریقوں سے لوگ منہ دھوتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح تھوڑا سا منہ پر پانی ڈال دیتے ہیں، پیشانی پر پانی نہیں ڈالتے، حالانکہ یہ پیشانی جو ہے یہ بھی چہرے کا حصہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں۔ کسی کے بال ہوں یا نہ ہوں، بعض لوگ قدرتی طور پر بال نہیں ہوتے، آدھا سر گنجا ہوتا ہے، لیکن جہاں عموماً بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے پیشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اور یہ جو کانوں کے قریب جو جگہ ہیں یہ اکثر لوگوں سے رہ جاتی ہیں۔ یہ جو انگوٹھا ہے یا تو کانوں کے پیچھے سے پھیر لیتے ہیں اور یہ جگہ رہ جاتی ہے، اور بعض جگہ اس طرح مختصر سا ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ انگوٹھے کانوں کے قریب سے اس طرف لگاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ جگہ رہ جاتی ہے، تو وہ فرض رہ جاتا ہے۔ اگر فرض رہ گیا تو وضو نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ جو نماز جو عبادت اس کے ساتھ کی ہے وہ صحیح نہیں ہوئی۔ تو اسباغ الوضو کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب وضو کریں تو کامل طریقے سے کریں، کہ کوئی فرض اس میں سے نہ رہ جائے، بلکہ سنت اور مستحبات بھی اس میں پوری طریقے سے ادا ہوں۔ دوسرا فرض کوہنیوں تک ہاتھ دھونا ہے، پورے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت۔ اکثر لوگ جلدی میں اس طرح دھو لیتے ہیں کہ کچھ خشک رہ جاتی ہیں۔ کئی لوگ جلدی بس اس طرح پانی کر دیتے ہیں، بس ہاتھ کوئی پھیرا کوئی نہ پھیرا۔ یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بالخصوص جہاں نظر نہیں آتا اس طرف بھی ہاتھ پھیرنا چاہیے، دونوں طرف سے ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ پوری کوہنی، دونوں کوہنیاں یہ دھل جائیں۔ اور تیسرا سر پر مسح ہے۔ ویسے تو سر پر مسح حنفی مسلک میں چوتھے سر کا 1/4 سر، یعنی اگر پورے سر کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو آدھے کو جب آدھا کریں تو یہ 1/4 بنتا ہے، یہ فرض ہے۔ آدھے چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، لیکن کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا جو 4 انگلیوں کے برابر ہے، لیکن انگلیوں کے صرف سرے نہیں بلکہ سر سے لے کر انگلی کی یہ جڑ تک، یعنی جس طرح جیسے یوں انسان اگر صرف ہاتھ لگا دے تو فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور پورا طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں ملا کر، اگر سر پر ٹوپی ہو یا کوئی چادر وغیرہ ہو تو اسے پہلے سے ہٹا دیا جائے، اور پھر ہاتھ کو اس طرح گیلا کر کے کہ ہاتھ دوبارہ کسی جگہ سے لگے نہیں۔ کئی لوگ ہاتھ گیلا کر کے اس طرح چومتے ہیں، یہ چومنا مومنا اس میں صحیح نہیں ہے، اور یا پھر اس طرح ہاتھوں پر پھیر کر پھر سر پر پھیر دیتے ہیں، تو وہ مسح بھی صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھ استعمال ہو گیا۔ جب استعمال ہو گیا تو آپ سر پر جب لگائیں گے تو وہ تو استعمال شدہ ہاتھ ہے، اب وہ اس کا مسح صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب سر پر مسح کرنے کا ارادہ ہو تو دونوں ہاتھ کو گیلا کر کے سیدھا سر کی طرف لے جائیں، اور یہ 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی پورے جڑ سمیت اس طرح رکھیں، یعنی صرف کئی لوگ اس طرح انگلیوں کے سرے اس طرح پھرا دیتے ہیں، یہ یا اس طرح وہ ٹوپی وغیرہ کو اس طرح کرتے ہیں کہ بس صرف یہ تھوڑا سا حصہ سر پر لگتا ہے، تو یہ یا تو فرض ادا ہی نہیں ہوتا یا فرض ادا ہو تو سنت ادا نہیں ہوتی۔ تو پورے طریقے سے انگلیوں کو اس طرح رکھ کر دبا کر پیچھے تک لے جائیں، اور پھر ہتھیلی کو رکھ کر اس طرح آگے لے آ جائے تو پورے سر کے اس طرح مسح ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی مرتبہ پورے ہاتھ کو اس طرح رکھیں تو بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ علماء نے لکھا ہے، تو یعنی انگلیوں اور ہتھیلیوں کو ایک ساتھ رکھ کر پیچھے کی طرف لے جائیں تاکہ پورے سر پر مسح ہو جائے۔ تو یہ دونوں طریقے سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر ہم کئی خاص کر نوجوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ بالوں پر کنگھی وغیرہ کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس خوف سے کہ کہیں وہ بال گڑبڑ نہ ہو جائیں،
بالکل ہوا میں اس طرح سر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، یعنی بالکل یعنی بالوں کے بھی اوپر سے بس یوں ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تو یہ تو کوئی مسح نہیں ہوا۔ مسح کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، مسح کسی چیز کو ٹچ کرنا، تو لہٰذا بالوں پر اور سر پر ہاتھ جب تک نہیں لگے گا تو مسح نہیں ہوگا۔ تو مسح میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر یہ کانوں کا مسح، گردن کا مسح، یہ مستحبات میں آتا ہے۔ انگلیوں کے اندر خلال یہ سنت ہے۔ اسی طرح دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ تو یہ 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر پر مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ باقی جو ہم شروع میں دونوں ہاتھ اس طرح دھوتے ہیں یہ سنت ہے۔ کلی کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ پانی منہ میں ڈالیں۔ اگر مسواک ہو مسواک استعمال کریں۔ مسواک کی اپنے مستقل فضیلتیں ہیں، مسواک کسی کے پاس نہ ہو تو انگلی استعمال کریں تاکہ صفائی ہو جائے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے ناک کی صفائی کریں، یہ بھی سنت ہے۔ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح جو عضو دھویا جائے اس کو رگڑا جائے، ملا جائے تاکہ وہ پانی اچھی طرح پھیل جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اور پوری سر کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ ابھی تفصیل بیان کی کہ 1/4 حصہ فرض ہے اور پورے سر پر مسح کیا جائے یہ سنت ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا اور ہاتھ کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا۔ کسی کی اگر انگوٹھی وغیرہ ہو تو اس کو ہلانا تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ سکے۔ اگر سخت ہو، پھنسی ہوئی ہو تو پھر تو ضروری ہے، کیونکہ پھر اگر ہلائیں گے نہیں تو پانی اندر نہیں جائے گا اور وہ جگہ خشک رہ جائے گی۔ اگر خشک رہ جائے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر ڈھیلی ڈھالی ہو اور پانی خود بخود اندر جاتا ہو تو پھر بھی ہلانا مستحب ہے کہ تھوڑا سا ہلا لیا جائے تاکہ تسلی ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی وضو کے اعضاء پر ایسی کوئی چیز لگی ہو جو پانی کو جذب نہ کرتی ہو، پانی کو روکتی ہو، جیسے عورتیں ناخن پالش وغیرہ لگاتی ہیں تو اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، یا رنگ روغن اگر ایسا پختہ لگا ہوا ہو جس کا یعنی جو جسدار ہوتا ہے، یعنی جس پر وہ تہ جمی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے اور تھوڑی سی محنت کر کے انسان اس کو ہٹائے تاکہ وہ اگر ایسا کوئی رنگ وغیرہ لگا ہو کہ جو پانی کو جذب کرتا ہے وہ یعنی اس کی تہ جمی ہوئی نہیں ہے، صرف بس رنگ سا ہے، کلر سا ہے، تو پھر اس کے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی پھر عضو تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اسباغ الوضو ہے۔ تو فرمایا کہ جو اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر خاص طور پر فرمایا علی المکارہ، یعنی تکلیف کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو پانی اچھا نہیں لگتا، یا سردی کی وجہ سے، جیسے سردی میں ٹھنڈا پانی بدن کو برا لگتا ہے۔ اگر سردی میں اب تو اللہ کی مہربانی سے ہر جگہ گرم پانی آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن فرض کرو کسی جگہ پر گرم پانی نہیں مل رہا اور نماز کا وقت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یا مثال گیزر وغیرہ خراب ہے، کوئی مسئلہ ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، یا بعض علاقے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو اگر وہ اتنا زیادہ ٹھنڈا ہو کہ اگر اس کو استعمال کریں تو آپ کے عضو مفلوج ہونے کا خطرہ ہو، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، تو ایسی اور گرم کرنے کا کوئی انتظام بھی نہ ہو، تو وہ تو ایک عذر مانا جاتا ہے، تیمم کرنا بھی پھر جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے ٹھنڈ ہو کہ جس کو جو قابل برداشت حد تک ہو، لیکن تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی تکلیف ہے کہ برداشت کے قابل ہے، تو ایسی تکلیف کے وقت میں باوجود تکلیف کے انسان جب کامل وضو کرتا ہے اور پورے طریقے سے کرتا ہے تو اس پر بہت اجر ملتا ہے پھر، اور یہاں اسی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یا بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال برا لگتا ہے، طبیعت کو ناگوار لگتا ہے، ایک تو یہ ہے کسی زخم کی وجہ سے پانی اس کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر تو اس جگہ کو نہ دھونا اور اس پر صرف مسح کر لینا، یعنی اس زخم والی جگہ پر گیلا ہاتھ پھیر لینا، یا اگر اس پر پٹی وغیرہ باندھی ہو تو اس پر جو ہے وہ گیلا ہاتھ مسح کر لینا، وہ عذر کی وجہ سے جائز ہیں۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، وہ مسائل بھی سیکھنی چاہیے کہ اگر زخم وغیرہ ہو یا کسی نے پٹی وغیرہ باندھی ہو تو وہ کس طرح وضو کرے گا، اور اگر غسل کی ضرورت پڑے تو وہ غسل کس طرح کرے گا، تو ان مسائل کو سیکھنا چاہیے
اور جہاں تک جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اسی کے مطابق اس رخصت کو اپنانا چاہیے۔